السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، بارش کا مہینہ ہے تو بارش کے مہینے کے اعتبار سے کچھ باتیں بتا دوں آپ کو. بارش جب ہوتی ہے اس وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. الدعاء عند المطر لا يرد، کتابوں میں لکھا ہے. بارش کے پانی کو ماء مبارکہ کہا گیا ہے، برکت والا پانی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس پانی کا بہت اہتمام سے اسٹاک کرتے تھے، بہت اہتمام کرتے تھے حضرت علی. اور پھر کوئی اگر ان کے پاس آتا لا علاج بیمار حضرت علی کے پاس، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ابھی مہر کی رقم ہے کہ نہیں، اس سے پوچھتے. کیوں کہ مہر کی رقم بھی برکتی ہوتی ہے. مہر کی رقم کے بارے میں کہا گیا ہے کلوہ ہنیئا مریئا، خوب اہتمام کے ساتھ کھاؤ، مزے کے ساتھ کھاؤ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان سے پوچھتے بھائی تیرے پاس مہر، آج کل ہمارے یہاں سے مہر کی رقم جو ہے بیوی کو دے دیا، ختم ہو گئی بات. وہ تو استحب ہے، دینی بھی چاہیے، لیکن یہ کہ سمجھا بجھا کر تھوڑے پیسے لے بھی لینے چاہیے. 1000 روپے تو میں نے آپ ہی دے تو لاکھ روپے نہیں مہر کے 1000 آپ کا مسلمان دو سے. تو وہ حضرت علی کہتے تھے کہ مہر کی رقم اتنی برکتی ہے کہ اگر 1 روپیہ بھی کسی کاروبار میں لگا دیا تو اس کاروبار میں کبھی نقصان نہیں ہوگا انشاءاللہ. میں نے بیان کیا جدہ میں عربوں میں، تو وہ عرب جو تھے لہیانی خاندان، دوسرے بات وہ خرمانی خاندان، یہ بڑے بڑے خاندان ہیں وہاں. تو انہوں نے کہا ہم کو تو مہر کا تھا پتہ چلا، پھر تو شادیاں ہو گئی، اب کیا کریں، دوسری شادی کریں مہر کی رقم کے لیے. میں نے کہا نہیں یہ نہیں کرنا، یہ تو مضمون آیا، میں نے کہہ دیا اور ان کے سامنے بیان نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں. تو میں نے ان کو کہا دوسری مرتبہ سفر میں آؤں گا تو انشاءاللہ سیٹنگ کر کے بتاؤں گا کیا کرنا ہے، ابھی تو ہمیں جانے دو. تو 3 باتیں یاد رکھنا.
حضرت علی کی بات بتا رہا ہوں میں کہ حضرت علی اس سے پوچھتے تھے کہ لا الہ تمہارا آتا تو کہتے کہ ابھی تیرے پاس مہر کی رقم ہے، یعنی اس زمانے میں مہر کی رقم کو محفوظ رکھتے تھے. بیوی کہا تھا کبھی بیوی رکھتی تھی، اور جو ہوا جب بھی یہ مانگتا تھا تو 10 روپیہ دے دے، 100 روپیہ دے دے. میرے پاس میری بیوی کی مہر کی رقم اب تک موجود ہے. 10,000 روپے میں نے سنبھال کے رکھے اب تک نہیں رکھا. تو کسی بھی جگہ لگاؤ تو تھوڑا سا اس میں سے لے لو. پر اس زمانے میں یہ تھا، ہمارے دور میں تو یہ چیزیں رہی نہیں، یہ چیزیں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، تو بہن بھی نہیں کرتا. تو پوچھتے اس سے. آج کے زمانے میں کسی کو پوچھے تو کہے گا کاٹو تھی کیوں سے. آج کے دور میں اگر کہیں تو میرا پاگل ہو گیا. لیکن وہ دور تھا، وہ پاک صاف دور تھا، ایک دم بہت کلیئر دور. تو حضرت علی 3 باتیں پوچھا کرتے تھے. مہر کی رقم ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے. تو 2 درہم لیا، 2 درہم منگواتے اور 2 درہم منگوا کر پھر کہتے کہ جائے اس کے ذریعے تو شہد خرید لے. شہد خریدواتے ہیں. اب وہ شہد لے کر آیا تو میرا پہلے جو ہے رہنے کی ضرورت نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہوئے چھوڑ دو. بیان دھیان دوسروں میں آدھا گھنٹہ کا بیان اس میں سارے. تو حضرت پہلے کہتے کہ تو 2 درہم کا شہد لیا تو وہ آدمی شہد نہ کر لے آتا. اب کہتے کہ بھائی دیکھ بارش کا پانی میں لاتا ہوں، اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے. لیکن ڈائریکٹ پانی وایا نہیں. جیسے میں کہتا ہوں کہ سبق ایک تو ڈائریکٹ آ گئی پر ایک وایا آ گئی، فرق پڑتا ہے اس میں. ڈائریکٹ فرق جو ہے اس میں کرنٹ زیادہ ہے کیونکہ آدمی اپنے ڈائریکٹ اپنے موبائل سے بھیج رہا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ وایا پانی ڈائریکٹ ہوتے، کوئی پتیلا ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی تو آسمان کے نیچے دلی عورت نیچے اس میں ڈائریکٹ پانی آتا ہے. تو وہ کہتے کہ لاؤ پانی پانی لاتے بارش کا. تو وہ شہد کو ملاتے اور شہد کو ملا کر دے اسے پلاتے. 7 دن تک یہ کرتے تھے ہر دن. 7 دن کے بعد وہ آدمی بھلا چنگا ہو جاتا تھا. پھر ہم نے بھی فرماتے اپنے ساتھیوں کو کہ دیکھو 3 برکت والی چیزیں میں نے جمع کر دی. ماں مبارکہ، مہر کی رقم، کلوہ ہنی مریا اور شہد فی شفاء للناس. یہ 3 برکت والی چیزیں اس قسم کے مقولے دلی کے بہت ملتے ہیں کتابوں کے اندر. اور میں نے میری کتاب کی پھر موتی میں بھی اسے اندازہ ہے لکھا ہے. اسے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. وہ چیز جو آدمی لکھتا ہے وہ اس کے دماغ میں محفوظ ہو جاتی ہے. یہ کہ میں نے لکھی ہے. تو بارش کا اگر بارش ہو تو ہم نے عربوں کو دیکھا عام طور سے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں بارشیں کم ہوتی تھی، اب زیادہ ہونے لگی ہے. لیکن یہ کہ پہلے کم ہوتی تھی. جب بھی بارش ہو تو ہم نے عرب علماء کو دیکھتے. ہم تو بارش میں کیا کرتے ہیں، چھترا لیتے ہیں چھاتی جلدی بارش آ نہیں. وہ چھتری وتری نہیں، چھتری نہیں ملے گی آپ کو. وہ تو بارش کے پانی میں بھیگتے ہیں اور اپنا جترا اور ٹوپی وغیرہ سب نکال کرتے ہیں اور نکال کر باہر نکل کر جو ہے وہ دعا میں لگ جاتے ہیں. جب تک بارش بند نہ ہو تب تک دعا میں لگتے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. لیکن آدمی چھتری لینے میں بڑا جگہ جا کر کھڑا رہے نہیں. آدمی بھیگے اگر بیمار نہ ہوتا ہو تو. خدا کا بیماری ہے تو آدمی ایڈجسٹ کرے. یہ عربوں کو بڑے بڑے سالے کے نسمی بہت بڑے عالم گزرے ہیں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے. میں نے خود دیکھا ان کو درس دے رہے تھے اور بڑے بڑے علماء ان کے درس میں موجود ہیں. اور انہوں نے درس دیتے دیتے دیکھا کہ بوندا باندی ہو رہی ہے. مطر 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 بارش بارش. ہاں اب پہلے تو کھڑے نہیں ہوئے درس دیتے رہے ہو. لیکن یہ کہ مطر مطر جب بارش تھوڑی زیادہ ہوئی اب قدر کل جو ہے اپنے سبق پڑھائیں گے.
یہ کہہ کر حضرت خود کھڑے ہوئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں کھڑے ہوئے اور باہر آ گئے اور اپنے ٹوپی ووپی جو ہے وہ ہاتھ میں لے لی اور لال سترہ بھی جو ہاتھ میں لے لیا لال رومال، اور جو ہے بارش کو برس رہی اور یہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ یہ کر، اے اللہ یہ دے دے، اے اللہ یہ دے دے، اے اللہ یہ دے دے۔ تو بارش کے زمانے میں ایسا کر کے مسئلہ آ جائے، آپ کا مکان ہے، چھت ہے اوپر، کوئی نہیں ہے، چلے جا سکتے اوپر، اور بارش کا پانی سے اپنے آپ کو برکت والا پانی ہے، ماء مبارکہ، ماء طہورا، کئی جملے آتے ہیں بارش کے سلسلے میں، تو ڈائریکٹ خدا کے خزانے سے یہ چیز آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ بارشوں کا آنا یہ برکت کی چیز ہوتی ہے، کبھی کبھی گناہوں کی وجہ سے یہ چیز زحمت بن جاتی ہے، بے بھی چیزوں سے پناہ منگوائے کہ سیلاب کا پانی یہ اندھا ہوتا ہے، جتتا ہوا اونٹ یہ اندھا ہوتا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من شر الاعمیین السیء والبئر السعود، اے اللہ دو اندھی چیزوں کی برائی سے میں پناہ چاہتا ہے۔ ایک سیلاب کا پانی اندھا ہو جاتا ہے، کیا مطلب اندھا ہو جاتا ہے؟ کہاں جا رہا ہے، دائیں جا رہا ہے، بائیں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے کچھ پتہ نہیں، اور تباہی پھیلاتا ہوا جاتا ہے۔ اور ایک بچتا ہوا اونٹ، جب اونٹ بلک جاتا ہے یا مجنون ہو جاتا ہے یا غصے میں آ جاتا ہے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اندھا ہونے سے کیا مطلب؟ وہ کچھ سے کچھ پتہ نہیں، کس کو گرا رہا ہوں، کس کے گھر میں جا رہا ہوں، کس کو مار رہا ہوں، کس کو توڑ رہا ہوں۔ کبھی مدینہ منورہ میں ایسی اٹھنیاں جو ہے وہ بلک جاتی ہیں، مجنون ہو جاتی ہے، وہ بھاگتی رہتی ہے، کسی کے قابو میں نہیں آتی، تو پولیس والے ان کو بندوق کو مار کے گراتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا کرے، کتنے لوگوں کو مار دے گی دوڑتے۔ تو بارش کے پانی کے وقت جب بارش آ رہی ہو اس وقت میں آدمی دعاؤں کا اہتمام کرے، اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے ایک ایک قطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتہ آتا ہے، ایک ایک قطرے کے ساتھ، جب تک وہ قطرہ کسی زمین میں جا کر دانا نہیں اگتا اور آدمی کھا نہیں لیتا تب تک اس کی ڈیوٹی پوری نہیں ہوتی فرشتے کی، یا وہ قطرہ رہتے رہتے نہروں میں چلا جائے، ندیوں میں چلا جائے اور سمندر میں جا کر مل جائے تب تک اس کی ڈیوٹی پوری، فرشتے کی ڈیوٹی پوری نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس مضمون کو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کھول کر بیان کرتے تھے کہ میں نے 2-3 چیزیں بارش کے متعلق بیان کر دی، لیکن دوسری شادی نہیں کرنی بھائی، یہ ذہن میں رکھنا۔ یہ مہر کی رقم اتنی زیادہ قیمتی ہے یار، اب کیا کریں، اب تو 75 سال کا بوڑھا ہو گیا، اب تمہارے پوتوں کو تو شادی ہوگی نا، ارے نوازوں کی شادیاں ہوگی، بیٹوں کی شادیاں ہوگی، ان کا کہنا ہے کہ تھوڑی سی مہر کی رقم، تھوڑی سی، زیادہ نہیں، عام طور سے 25,000 مہر ہوتی ہے، عام طور سے 50,000 ہوتی ہے، تو تھوڑا سا پیسہ اپنے پاس میں رکھ لو، یا اس سے تو بیٹا ضرورت پڑے تو 100 روپیہ دے دینا ہم کو، 200 روپیہ دے دینا، کہ بچی منا تو نہیں کرے گی، مختصر رقم نہیں ہے، لیکن حضرت علی کا یہ معمول رہا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک بات تو بارش کے متعلق یہ ہوتی ہے، جب خوب گرے فوراً دعا میں لگ جاؤ، مائیں بہرے بھی دعا میں لگ جائیں، مشغول ہے کھانا پکا رہی ہیں تو ٹھیک ہے، کھانا پکاتے دعا کرو۔ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جسے دعا کرنے کی توفیق مل گئی سمجھ لو کہ اللہ اس کا راضی، اور جسے دعا کرنے کی توفیق نہیں ملی سمجھ لو کہ اللہ اس سے ناراض۔ اور اپنا کہتے تھے مجھے کیا سمجھتے مرتبہ کہا، یونس میں دعا کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تمہیں کوئی بھی چیز چاہیے مجھے بتا دینا، میں اللہ سے دلواؤں گا تمہیں۔ یہ بات کہتی تھی، مجھے اتنا یقین ہوتا ہے دعا سے کہ جیسے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ سامنے بیٹھے ہیں اور میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود نے کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور دوسری جگہ کہا قَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي
استجب لکم، اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا بندے میرے بارے میں اگر پوچھیں آپ سے پیارے نبی جی آپ کہتے ہیں بہت کریم ہوں اور قبول کرنے والا ہوں، بس تم یقین رکھو، خالی تمہارا کام یقین ہے. جو یقین کے راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں بس نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہت گئے. یقین کے ساتھ آدمی دعا مانگے، یقین کے ساتھ. یہ ہماری کتاب ہے مومن کا ہتھیار، آپ لوگوں کو صورت میں بھی ہوگی ماشاءاللہ، گھروں گھروں میں ہوگی. اس میں جو دعائیں لکھی ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں. نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ نور تو اس کے اندر ہے. اس لیے اتنا اہتمام آدمی اس وقت دعا پڑھے نہیں، مومن کا اختیار پڑھو مت، مانگو کہ اللہ مجھے یہ بھی دے دے، مجھے یہ بھی دے دے، مجھے یہ بھی دے دے، مجھے یہ بھی دے دے. ہاں، اور سلف صالحین میں تو ایسے گزرے ہیں وہ کہتے تھے کہ اگر ہم دعا نہ مانگے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کچھ کھوکھلا ہے معاملہ. سلف صالحات بھی ایسے گزری ہے. تو دعا مانگو گے انشاءاللہ. دعاؤں کا بہت اہتمام. نیت میں اللہ نے اجر بھی رکھا ہے، نیت میں اللہ نے اثر بھی رکھا ہے، ایک بات. دوسرا، دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، دعا کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی، چاہے تم نے کر مانگی، کبھی بھی رد نہیں ہوتی. یا تو محفوظ ہو جائے گی یا مقبول ہو جائے گی. یا تو اللہ محفوظ کر لے گا، اس کا ثواب ضرور ملے گا، یا جو آپ نے مانگی وہ اللہ دے گا. کبھی جو مانگا اللہ جلدی دے گا، کبھی دیر سے دے گا. یہ دونوں اللہ کا نظام ہے. مانگا فوراً دے دیا، لیکن یہ بہت بڑا ڈینجر ہوتا ہے. ہاں، دھیان میں رکھنا. آپ نے کہا کہ اللہ پاک فلاں لڑکی سے مجھے نکاح کرنا ہے، نکاح کرا دے میرا. آپ دعا مانگ کے فارغ ہو گئے اور فوراً جو ہے اس کے باپ کا فون آ گیا، چلو جی اب پسند ہے آپ کا رشتہ طے. فوراً قبول ہوگی. یہ بہت بڑا ڈینجر ہے. دعا اگر فوراً قبول ہو جائے یہ بہت بڑی ڈینجر نشانی ہے. اور اگر دعا دیر سے قبول ہو، سال کے بعد قبول ہوئی، 2 سال کے بعد قبول ہوئی، جتنے دیر سے قبول ہوگی اس سے بڑھ کر زیادہ ہوگی. دعا مانگی تھی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ آسمان سے دسترخوان اتارا. یہ نشانی ہوا. بڑی چیز مانگی نا کہ آسمان سے دسترخوان آئے، لوگ دیکھیں کہ آسمان سے دسترخوان آ رہا ہے اور یہ نشانی بنے. تو اللہ نے جواب کیا دیا؟ قال اللہ انی منزلها علیکم. دیکھو میں اتاروں گا. تم دسترخوان مانگ رہے ہو آسمان سے، میں فوراً دوں گا، اتاروں گا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، فمن یکفر، کہ اگر تم ناشکری کرو گے اور اس کی قدر نہیں کرو گے تو ایسا عذاب دوں گا کہ دنیا میں نے کسی کو عذاب نہیں دیا. یہ جلدی قبول ہونے والی دعا کا نتیجہ ہے. 100% شکر کرنا پڑے گا، سنبھال کے لے کے چلنا پڑے گا. فوراً مانگا اللہ نے دے دیا آپ کو. اور ایک دعا ہوتی ہے جو بہت دیر کے بعد قبول ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، کئی سالوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. یہ امت ہے سالوں کے بعد. جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منتظم پر ہاتھ لگا کر یہ جملہ کہا، بھائی سن لو مکہ فتح ہو گیا تو سن لو، میں میرے باپ ابراہیم کی دعا کا ظہور ہوں. میرے باپ نے دعا مانگی تھی، اب میں ظاہر ہوا ہوں. اب یہ امت کیسے چل رہی ہے؟ دیکھو یہ امت ختم نہیں اور قیامت تو ختم بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ. چلتی رہے گی، چلتی رہے گی، چلتی رہے گی. اس لیے دعاؤں کا آدمی اہتمام کرے، خاص طور سے وہ دعائیں جو حدیثوں میں آئی ہیں. مومن کے ہتھیار میں تقریباً میں نے وہ دعائیں اور اللہ کی پناہ میں وہ دعائیں جمع کی ہیں جن کا تعلق حدیث سے ہے. پھر آسان دعائیں
اس کے اندر وہ دعائیں جمع کی ہیں جن کا تعلق سلف صالحین سے ہے. عام طور سے آدمی مانگے کہ اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے. یہ دو باتیں ہو گئی. تو بارش کے پانی کے متعلق میں نے کہہ دیا برکتی پانی ہے. دوسرا میں نے دعا کے بارے میں کہا. تیسرا یہ کہ آج کل ہمارے یہاں غفلت بہت ہے. یہاں غفلت ٹاپ درجے کی ہے. ایسے ٹاپ درجے کی ہے کہ فرشتے بھی کہتے ہیں کہ ایسے قافل امت تو دیکھی نہیں. دو فرشتوں نے تو پہلی امت میں تو دیکھی ہے نا، لیکن ہمارے اندر غفلت بہت. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ہمارے اندر کہ جو سورج کب اگتا ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. سورج کو اگتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے. خاص طور سے ہماری ینگ پارٹی جب سورج اگتا ہے وہ ٹائم سونے کا ہوتا ہے، تو غفلت کا ہوتا ہے. سورج اگتے نہیں دیکھا، فجر میں اٹھا دی تو وجہ نماز کا نماز پڑھ کے فوراً سو جائے گا کیونکہ سورج تو ہوگا آدھے گھنٹے کے بعد. تو دیکھا ہی نہیں. ہاں سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہیں بہت اہتمام کے ساتھ ہے نا. تو جو قوم سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھتی ہے وہ قوم میں ڈوب جاتی ہے. سورج ڈوبتا ہوا دیکھو، اس کے اندر اللہ نے برکتیں رکھی کہ بکوریا اے اللہ میری امت کی سوائے برکت دے. اسی لیے سلف صالحین کا معمول ہوتا تھا. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فجر کی نماز پڑھ کے کبھی کبھی باندھی آتی تھی اور باندھی کہتی تھی کہ حضرت آپا بلا رہی ہے کچھ تھوڑا بہت کھجور وغیرہ کھا لو. تو علامہ ابن تیمیہ کہتے تھے کہ نہیں، میں جو یہیں بیٹھا ہوں سورج کی طرف دیکھوں گا، سورج طلوع ہوگا اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا، اشراق پڑھوں گا اور پھر گھر پہ آؤں گا. یہی چیز عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ عبداللہ بن مسعود کہتے تھے میں اہتمام سے مسجد نبوی میں نماز پڑھتے تھے فجر کی اور اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے بھائی دیکھو روشنی ہو رہی ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے دیکھو. پھر فرماتے اس طریقے سے سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. اب ہر آدمی اپنے بارے میں دیکھ لے کہ میں نے سورج طلوع ہوتے ہوئے دیکھا. کب دیکھے گا سورج طلوع ہوتے ہوئے؟ جب کبھی سفر ہوگا. سفر ہے، صبح سویرے شتابدی پکڑنی ہے تو آدمی دیکھے گا ہاں یار یہ سورج طلوع ہو رہا ہے. ہماری برادری سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. بہت سب لوگ ہوں گے سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھیں گے. دعا منگوائی الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. سورج جو ہے یہ ذکر کرتا ہوا آتا ہے اور جب جاتا ہے تو سب سے پہلے مغرب کی نماز سورج پڑھتا ہے. بھائی سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز ہوتی ہے نا ہماری، تو دنیا میں سب سے پہلے مغرب کی نماز کون پڑھتا ہے بھائی؟ حدیث شریف میں آتا ہے جب غروب ہوتا ہے تو یہ جو ہے سجدہ کرتا ہے اللہ کے سامنے. پہلے پوچھتا ہے کہ اللہ پاک میں غروب ہو رہا ہوں کیا یہیں سے نکلوں؟ فرمایا نہیں، اب تمہاری ڈیوٹی بعد میں آئے گی. جب بھی مشرق سے نکلنا. پھر جو ہے ایک دن آئے گا تو کہے گا کہ میں یہیں سے نکلوں. اللہ کہیں گے نکل یہیں سے نکل. تو قیامت آ گئی. اس لیے کہتے ہیں سورج جو طلوع ہوگا مغرب سے وہ قیامت کا دن ختم ہو گئی بات. تو سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھو گے انشاءاللہ. اپنے بچوں کو بھی دکھاؤ. کئی ہمارے بچے نوجوان بیٹے بیٹیاں ایسی ہوں گی کہ مدتوں کے بعد سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا. ایک بات. دوسرا حضرت ایک بات اور کہا کرتے تھے وہ قوم کبھی بھی ہلاک نہیں ہو سکتی جو قوم اٹھتے بیٹھتے استغفار کرے. ہمارا کام کیا ہے؟ اٹھتے بیٹھتے سے جملہ کہنا ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. کتاب تو کہہ سکتا ہے تو کیسا لگتا ہے نہیں. پھر یہ آیت پڑھتے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. پیارے نبی جی آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی امت پر عذاب نہیں آئے گا. نبی ہو تو وہ نبی کی روحانیت عذاب کو روکے رکھتی ہے، لیکن نبی کب تک رہے گا ہم میں؟ یہ نبی تو دنیا میں جائے گا. تو اگلا جملہ کہا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ تعالیٰ
جب تک یہ امت معافی مانگتی رہے گی اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا. تو اس سے بڑھ کے کیا کہنا چاہیے؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. گناہوں کے مثال جراثیم کی ہے اور نیکیوں کے مثال اینٹی بایوٹک کی ہے. جراثیم ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ اینٹی بایوٹک دی جاتی ہے. بعض اینٹی بایوٹک ایسے ہے بڑے بڑے فیل کے ہوتے ہیں، بہت ہائی لیول کے ہوتے ہیں. مینا میں میری طبیعت خراب ہوئی، سخت بخار، سخت نزلہ، آواز بیٹھا ہوا، عربوں میں بیان بھی کرنا، دعا بھی کرانی عرفات کے میدان میں بڑا پریشان. میں نے ساتھیوں سے کہا یار یہ مینا ہے، کل سے عرفات جانا ہے، اب یہ تو بڑی مشکل ہو گئی. کوئی ڈاکٹر ہو تو بلاؤ. انہوں نے کہا ڈاکٹر شریف آئے ہیں. ڈاکٹر شریف یہ مصر کے ہیں. ڈاکٹر شریف کا مطلب یہ کہ شاہی ڈاکٹر. بولا ہمارے ساتھی وہ حج کر رہے ہیں اور ہمارے قافلے میں ہی، اور وہ بھی کہتے تھے کہ شیخ سے ملنا ہے. ارے میں نے کہا بہت اچھا بھائی، یا تو ان کو میرے پاس بلاؤ یا میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں. کہا وہ خود سنیں گے تو آپ سے ملنے کے لیے آئیں گے. اور ملنے کا وہ کہہ کے رہے تھے کہ شیخ سے ملنا ہے. خیر یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں ڈاکٹر شریف آ گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت؟ دعا سلام ہوتی ہے. میں کہا کیا ہوا؟ ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ کیا ہوا آپ کو؟ ہاتھ بھی گرم ہے اور بلغم بھی بہت ہے، نزلہ بھی ہے. یہ تو حج ہے، حج تو عورتوں کا جہاد ہے. حج میں تو آدمی تھکتا ہے، وہ تھکنا ہی عبادت ہے. آدمی جو تھکتا ہے نا وہی عبادت ہے اس کی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ بولے ٹھیک ہے، میں ابھی جو ہے مشین وغیرہ لاتا ہوں اور دوائی بھی لے کے آتا ہوں. دوائی میں لایا ہوں ساتھ میں اور آپ کو دے دیتا ہوں انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب تو جو ہے وہ زمزم وغیرہ مجھے پلایا، خود بھی کیا. ہمارے خادم ہے وہاں ابراہیم لہیانی، اس کو کہا بھی زمزم لاؤ، وہ زمزم لایا، خود بھی پیا، ہمیں یہ پلایا. خیر خیریت لی. بولے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، میں بھی آتا ہوں. وہ گئے، جا کر کے وہ چیک کرنے کا جو ہوتا ہے ڈاکٹری کا وہ لائے، چیک کر کے ایک گولی دی. کتنی گولی بھائی؟ ایک. کہیں بسم اللہ کرتے پی لو اور انشاءاللہ 6 یا 7 مہینے تک یہ بیماری آپ کو نہیں آئے گی انشاءاللہ. ایک گولی. ارے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک گولی؟ ہاں. میں نے کہا ہندوستان میں تو 15 گولیاں دیتے ہیں یار. ہندوستان میں 15 گولیاں سوار ماں کھاؤ نہ بخورے آ کھاؤ نہ ناکرے آ کھاؤ. جو بولے وہ ہندوستان میں دیتے ہوں گے. یہ بولے ہم بادشاہ کو ایک ہی گولی دیتے ہیں، یہ بادشاہ کی گولی ہے. شاہی ڈاکٹر تھے نا تو بولے کہ ہم اجازت لے کر دوائی لے کر آتے ہیں، یہ بادشاہ کی گولی ہے، ہم ان کو ایک ہی گولی دیتے ہیں. یہ کیا اینٹی بایوٹک بھی پاورفل ہے کہ یہ بیماری جو آپ کو بھی ہوئی ہے نزلہ زکام وہ 6-7 مہینے تک آپ کی سپورٹ کرے گا. تو بعض مرتبہ اینٹی بایوٹک بہت ہائی لیول کی ہوتی ہے. تو نیکی میں سب سے زیادہ ہائی لیول کے اینٹی بایوٹک کون سے میں بتاؤں؟ ہو گیا 5 منٹ. ہاں نیکی میں سب سے زیادہ ہائی لیول کی کون سی؟ آدمی سورہ اخلاص بہت پڑھے، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے سورت میں فلیٹ ملتا ہے بھائی. گاؤں کے اندر مکان ملتا ہے؟ نہیں ملتا. ہماری شریعت کتنی آسان ہے کہ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے آدمی، جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے. 20 مرتبہ پڑھے 2 محل تیار ہو جاتے ہیں. 30 مرتبہ پڑھے 3 محل تیار ہو جاتے ہیں. تو آج کل میرے شاگردوں کو کہتا ہوں کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. 31 بنگلے روزانہ جنت میں تیار ہوں گے انشاءاللہ، اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا. دنیا میں دیکھ تو بنگلے لے لو تو انکم ٹیکس والے کھڑے ہو جاتے نہیں ہو جاتے، کوئی انکم ٹیکس والا نہیں آئے گا. 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 313 مرتبہ درود شریف مختصر والا، اور اگر نماز والا پڑھو تو بہت اچھا ہے، اور 313 مرتبہ استغفار مختصر والا. اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی. وہ بھی کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. اور 100 مرتبہ سورہ فاتحہ. کتنے مرتبہ بھائی؟ اتنا آپ پڑھنا شروع کر دو، اس کے بعد آپ دیکھو گے آپ کی نیکی میں کتنا اضافہ ہوتا ہے انشاءاللہ.
کرو اور 313 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالنے کی آسان نسخہ بتا دو. فجر کی نماز کے بعد 65 مرتبہ پڑھ لو سورہ اخلاص. ظہر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو. عصر کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو. مغرب کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو. عشاء کی نماز کے بعد 62 مرتبہ پڑھ لو. یہ 313 ہو گیا. یہ آسانی کے لیے میں نے کہا ہے. روزانہ نہیں پڑھ سکو تو جب بھی تمہیں فرصت ملے پڑھو. ایک بات. دوسرا ایک کلمہ ایسا پڑھاتا ہوں آپ کو جس میں ہر نبی کی زبان کا نور موجود ہے. ہر نبی نے اسے پڑھا ہے. پڑھو میرے ساتھ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بس اتنا جو ہے یہ کلمہ ایسا ہے ہر نبی نے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے سب نے پڑھا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اندر اتنے معرفت اتنے گہرے معرفت ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ کیا ملتا ہے اس کے پڑھنے سے کہ ہر نبی کو اللہ نے پڑھوایا ہے پڑھو 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 تو آدمی اس کو پڑھتا رہے. کتنا گہرا کلمہ ہے. اور دوسرا اس کو پڑھتے ہی آسمان سے اللہ تعالیٰ جھانک کر دیکھتے ہیں کون پڑھ رہا ہے کون پڑھ رہا ہے کون پڑھ رہا ہے کون پڑھ رہا ہے. ابھی ہم نے پڑھا نا آسمان سے اللہ دیکھ رہے کس سے پڑھا کس نے پڑھا. اس کی بھی کثرت کرو انشاءاللہ. اور قرآن شریف کی تلاوت اس کی بھی کثرت کرو. درود شریف کی کثرت کرو. یہ ساری چیزوں کی کثرت کرو. دیکھو اب قیامت قریب ہے اب دور نہیں ہے. بڑی بڑی نشانیاں ہو رہی ہیں. یہ جتنے بھی چکر چل رہے ہیں نا یہ بڑی بڑی نشانی میں شمار ہوتے ہیں. یہ سارا اب قیامت قریب ہے. اس لیے آدمی اپنے آپ کو دین پر لگا دے. اور اگر اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو دعوت اور تبلیغ کا مبارک کام چل رہا ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو لگا دو. تمہیں میں اعتبار دی خصوصیت مت جانا ہے. جس کو اللہ خصوصیت پر لائے گا اللہ اس کی حفاظت بھی کرے گا. لیکن چالاکیاں کر کے چالاکیاں جو ہے وہ 4 دن کی چاندنی ہوتی ہے اور اخلاص یہ قیامت تک چلتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے ساتھیوں کو کہ چالاکیاں کر کے آگے نہیں بڑھنا. جو چالاکیاں کر کے آگے بڑھا وہ اللہ اس کو پھینک دے گا. اللہ کسی کو لائے گا آگے وہ اللہ اس کو بچا دے گا. عمر ابن عبدالعزیز کو اللہ لایا تھا اللہ نے بچا دیا. وہ اللہ جانتا ہے. دعوت کے کام میں لگو. ایک دوسرا کہ کسی خانقاہ میں کوئی اللہ والا آدمی ہو اس سے بھی اپنے آپ کو جوڑ لو. 2 تیسرا مکاتب کی فکر کرو. مکاتب چھوٹے بھلے 5 بچے پڑھتے ہیں 5 بچے محرم ہونا اس سے کھولو خود خرچہ کرو. قرآن 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 کرو گے انشاءاللہ بھائی. اور میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں اس کے لیے جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے. اگر آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھو گے تو انشاءاللہ میری دعا میں پارٹنر کرو گے. کرو گے دعا. اللہ تعالی ہم سب کے لیے دونوں جہان کی جنتوں کا فیصلہ فرمائے. کہو آمین.